اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 11 ہے، موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس کا شمار ہے۔ جب مثلاً صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کے ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ یہ نا کہ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ اب اس نے کیا کیا کہ صبح کے وقت اس نے موزہ پہنا وضو کر کے، ٹھیک ہے، موزہ پہننے کے بعد جو ہے نا وہ ظہر تک چلا اس کا وضو، ٹھیک ہے، تو پھر ظہر کے وقت وہ کیا ہو گیا، وہ حدث والا ہو گیا، بے وضو ہو گیا نا۔ اب تو یہاں اب ظہر سے اس کی مدت اسٹارٹ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ صبح سے ہوگی، ٹھیک ہے، انہیں موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار حدث لائق ہوگا نا اس وقت سے اس کی مدت اسٹارٹ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب پہنا اس وقت ہوگی، نہیں، بلکہ جب پہلی بار حدث ہوا نا اس وقت سے اس کی مدت شروع ہوگی۔ تو پھر مقیم جو ہوگا نا، جیسے رہائش پذیر لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ وہاں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسافر نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر اس ظہر کے سے لے کر نا اگلے دن کی ظہر تک کیا کرے، وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ظہر کا وہ ٹائم آ گیا تو اس کے بعد وہ موزہ اتارے، پاؤں دھونا اس پر ضروری ہے، ٹھیک ہے، مسح کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 12 ہے، مقیم کو ایک دن ایک رات پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا تو اب ابتدائے حدث سے 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو ایک دن اور ایک رات کا مسح پورا کر چکا ہے تو مسح جاتا رہا، اور پاؤں دھونا فرض ہے، اور نماز میں تھا تو نماز جاتی رہی، اگر 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے تو جتنا ہے پورا کر لے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ ایک شخص مقیم تھا، ٹھیک ہے، اس نے موزے پہنے ہوئے تھے، وضو کر کے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ مسافر ہو گیا، یعنی وہ ایسی جگہ چلا گیا کہ وہ مسافر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ جب سے وہ حدث کی ابتدا ہوئی ہے نا، یعنی موزے پہننے کے بعد وہ مسافر ہو گیا تھا، اب اس کے بعد یا پہلے حدث لائق ہوا یا بعد میں حدث لائق ہوا، یعنی جب سے حدث لائق ہوا نا تب سے لے کر 3 دن تک وہ کیا کرے، مسح کرتا رہے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ موزہ اتارے، اس پر پاؤں دھونا فرض ہے۔ اگر تو کسی نماز میں تھا، وہ موزہ پہنے ہوئے تھا اور وہ حدث لائق ہو گیا اس کو، تو اس کی نماز بھی جاتی رہے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ پاؤں دھو کر وضو کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شخص جو تھا وہ مسافر تھا، ٹھیک ہے، لیکن اچانک اس نے اقامت کی نیت کر لی، یعنی مسافر ہوتا ہے نا، وہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے تو اگر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے نا کہ میں یہاں 15 دن ٹھہروں گا تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، وہ مسافر نہیں رہتا۔ پہلے تو وہ مسافر تھا، لیکن اس نے کیا کر لی، اقامت کی نیت کر لی کہ میں یہاں 15 دن ٹھہروں گا، تو اب چونکہ وہ مقیم ہو گیا، اس کے احکام مقیم والے ہو گئے، تو جب سے حدث لائق ہوا تھا نا، اگر تو ایک دن اور ایک رات اس کو پورا ہو چکے ہیں تو پھر موزہ اتار دے، اگر 24 گھنٹے ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے تو وہ وقت پورا کر لے اور بعد میں پھر پاؤں دھو لے گا، یعنی الٹی ہوگی نا صورت۔ سمجھ آئی؟ جی جی۔ اسی طرح اب موزہ پہننے کی نا، موزے پر مسح کرنے کی 7ویں صورت ہے، کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یعنی پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے نا، یہ 3 انگلیاں ہوں تو اس کے برابر کوئی موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی چلنے میں 3 انگل بدن جو ہے وہ ظاہر نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، اگر 3 انگل پھٹا ہو اور بدن 3 انگل سے کم دکھائی دیتا ہو تو مسح جائز ہے، یعنی یہ جو ہے نا شرط کیا ہے کہ جو بدن ہے نا وہ پاؤں جسم کا حصہ ہے، تو اگر تو پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار وہ حصہ پاؤں کا نظر آئے گا نا موزے سے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ اگر پھٹا تو 3 انگلیوں کی مقدار ہے لیکن اتنا جسم نظر نہیں آ رہا، پاؤں 3 انگلیوں کی مقدار، تو پھر اس پر مسح جائز ہے۔ اور اگر دونوں جو ہے نا وہ 3 انگل سے کم پھٹے ہیں اور مجموعہ 3 انگل یا زیادہ ہے تو بھی مسح کر سکتا ہے، یعنی دونوں موزے پھٹے ہوئے ہیں
لیکن دونوں جو ہے وہ 3 انگلیاں کی مقدار نہیں پھٹے ہوئے، بلکہ تھوڑا سا یہ پھٹا ہے، تھوڑا سا وہ پھٹا ہے، تو پھر بھی مسا جائز ہے۔ سلائی کھل جائے، جب بھی یہی حکم ہے، موزے کی جو ہے نا سلائی کھل جائے، اگر 3 انگلیوں کی مقدار کھل گئی اور جسم کا حصہ نظر آیا تو کیا ہوگا؟ مسا جائز نہیں ہوگا۔ اگر سلائی کھل گئی اور پاؤں کا حصہ نظر نہیں آیا اتنا تو اور ہر ایک میں 3 انگل سے کم ہے تو جائز، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 13 ہے، ہاں جی، یعنی 3 انگل سے کم ہے تو مسا کر سکتے ہیں، زیادہ ہے تو نہیں کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، اگر زیادہ ہے یا اس سے جتنا ہے تو نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ شرط یہ بتائیے کہ وہ پاؤں کا حصہ اتنا نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، موزہ بھلے پھٹا ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زیادہ پھٹا ہوتا ہے لیکن پاؤں کا حصہ کم دکھائی دیتا ہے، تو اگر تو جی پاؤں کا حصہ جو ہے نا ظاہری حصہ وہ 3 انگلیوں کی مقدار دکھائی دے گا تو مسا جائز نہیں ہے، اگر نہیں دکھائی دیا تو مسا جائز۔ اسی طرح اگر سلائی کھل گئی، ٹھیک ہے، اس موزے کی سلائی کھل گئی نا تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب مسئلہ نمبر 13 ہے، موزہ پھٹ گیا یا سیون کھل گئی اور ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگل پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگل دکھائی دیتا ہے تو اس پر بھی مسا جائز نہیں ہے، یعنی وہی ہوگی کہ اس کی سلائی کھل گئی یا تو موزہ پھٹ گیا، تو ویسے تو وہ دکھائی نہیں دیتا، پاؤں جو ہے وہ 3 انگلیوں کی مقدار نہیں دکھائی دیتا، لیکن جیسے چلتے ہیں نا تو تب دکھائی دیتا ہے تو اس پر مسا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 14 ہے، ایسی جگہ پھٹا یا سیون کھلی کہ انگلیاں خود دکھائی دیں تو چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ 3 انگلیاں ظاہر ہوں۔ اب یہ جو انگلیاں دکھائی دیں نا تو انگلیوں میں چھوٹی بڑی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک 3 انگلیاں نہیں دکھائی دیں گی موزے پر مسا جائز ہوگا، اگر 3 انگلیاں دکھائی دیں گی تو مسا جائز نہیں ہوگا، یعنی انگلیوں میں جو ہے وہ مقدار وغیرہ مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 15 ہے، ایک موزہ چند کم از کم اتنا پھٹ گیا کہ اس میں 100 تالی جا سکے اور ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ 3 انگل سے کم ہے تو پھر مسا جائز ہے، ورنہ نہیں، یعنی ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر تو 3 انگلیوں کی مقدار موزہ پھٹا ہوا ہو اور وہ پاؤں دکھائی بھی دیتا ہو تو مسا جائز نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح ہے مسئلہ نمبر 16، ٹخنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی موزہ ہم نے پڑھا تھا نا ٹخنے تک ہونا چاہیے، اس کے اوپر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر اوپر والا جو ہے نا حصہ جتنا مرضی پھٹا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسے کا طریقہ ہے یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کی 3 انگلیاں دائنے پاؤں کی پشت کے سرے پر، بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم از کم بقدرے 3 انگل کے کھینچ لی جائے اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے، یعنی اب سنت طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ کی 3 انگلیاں لے کر نا، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں لے کر پانی مطلب دھو کر نا تو کیا کرے کہ انگلیوں سے شروع کرے، انگلیوں کا جو سرا ہے نا اوپر والا حصہ سے شروع کر کے پاؤں ٹخنے تک پہنچائے، ٹھیک ہے، اور جو بائیں ہاتھ کا بائیں پاؤں ہے نا بایاں پاؤں تو اسے دائیں ہاتھ سے مسا نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ سے مسا کرے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا جو مسا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، نہیں، بلکہ دائیں پاؤں کا دائیں ہاتھ سے، بائیں پاؤں کا بائیں ہاتھ سے، اور 3 انگلیاں ہونی چاہیے، 3 انگلیاں بھگو کر وہ کیا کرے انگلیوں سے لے کر ٹخنے تک لے جائے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک لے جائے، یعنی ٹخنوں کے اوپر تک لے جائے۔ سمجھ آ گئی؟ جی جی مسئلہ نمبر 17 ہے، انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے، تر یعنی گیلا ہونا ضروری ہے، ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئے اس سے مسا جائز ہے، اور سر کا مسا کیا ہو اور ہنوز کانوں ہاتھ میں تری موجود ہو، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہاتھوں میں تری موجود ہو تو یہ کافی نہیں ہے، یعنی ایک ہی بار سے نا ایک ہی وضو سے مسا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے سر کا مسا کیا تو میرے ہاتھ گیلے رہ گئے تو میں کہوں گی کہ اسے میں موضوع کا مسا کر لوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی ایک ہی بار سے ایک ہی وضو کا مسا ہوگا، اس پانی سے جو ہے نا دوبارہ مسا نہیں ہوگا، ہاں دوسرے دوبارہ ہاتھ گیلے کرنے پڑیں گے، ہاں جی دوبارہ گیلے کرنے پڑیں گے، اس گیلے ہاتھ کا اعتبار نہیں ہوگا، جی بلکہ پھر نئے سرے سے ہاتھ تر کر لے، کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں ہے، یعنی انگلیوں سے مسا کرنا ہے نا، اگر تو جی وہ تر کرنے میں گیلا کرنے میں اگر ہتھیلی کا کچھ حصہ آ بھی جائے نا تر ہونے میں تو بھی کوئی حصہ کوئی وہ نہیں ہے حرج۔ مسئلہ نمبر 18 ہے، مسے میں 2 فرض ہیں، کتنے فرض ہیں؟ 2۔
پہلا یہ کہ ہر موزے کا مسا ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے. اب ہاتھ مسا جو ہونا چاہیے وہ کتنی, ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے نا اس کی جو ہے نا 3 انگلیوں کی مقدار ہونا چاہیے. یعنی کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جب 3 انگلیاں رکھے تو وہ پورا ہو جائے, اتنا مسا ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ پورے پاؤں کا مسا کر لیا جائے, ٹھیک ہے, بس 3 انگلیوں کی مقدار اگر مسا ہو جائے گا تو پھر بھی جائز ہے. اور موزے کی پیٹھ پر نہ ہو, یعنی نیچے نہ ہو مسا ہونا ہے, تلوے کا مسا نہ ہو بلکہ اوپر والے حصے کا مسا ہو. نمبر 19 پہ ہے ایک پاؤں کا مسا بقدرے 2 انگل کے کیا اور دوسرے کا 4 انگل تو مسا نہ ہوا. یعنی یہ کر دیا, اب 6 انگلیاں ہو گئی نا, 6 انگلیوں کی مقدار دونوں پاؤں پہ. ایک اس نے کیا کیا کہ ایک موزے پر نا کیا کیا, اس نے 2 انگلیوں کے برابر مسا کیا اور دوسری پر 4 انگلیوں کے برابر, تو یہ مسا جائز نہیں ہوگا. یعنی دونوں طرف ایک ہی ایک وہ کرے. ہاں جی, دونوں طرف 3 انگلیوں کی مقدار مسا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ 6 عدد پورا کرے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہر پاؤں پر کیا ہے 3 انگلیوں کی مقدار مسا کرے. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اب تو 6 انگلیاں بنتی ہیں نا دونوں پاؤں میں, تو میں 2 اس میں کر لیتا ہوں, 4 اس میں کر لیتا ہوں, تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ ہاں جی, یہ فرض ہے نا, ہر موزے کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی 3 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے. وہ فرض میں کمی بیشی ہو گئی نا تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اتنا ہی سبق ہے کافی. یہ سمجھ آ گیا تھا اس دن, یہ جو مستثنا کا اعراب تھا اس کی صورت نمبر 1 پڑھی تھی ہم نے. نہیں صحیح سے نہیں آیا تھا. صحیح سے نہیں آیا تھا, پڑھا تھا گھر میں. ہاں تھوڑا بہت کوشش کی تھی. اب انہوں نے کہا تھا نا کہ دیکھیں مستثنا متصل ہے نا, اب زیدن جو ہے زیدن مستثنا متصل ہے نا, کیونکہ یہ قوم میں پہلے داخل تھا. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں جب مستثنا متصل کیا ہو الا کے بعد, اب الا ہے نا, الا کے بعد زیدن واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے, الا کے بعد یہ کلام موجب میں, اب کلام موجب کسے کہتے ہیں جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. اب اس میں نہیں نہ پایا جا رہا کچھ بھی کہ میرے پاس قوم آئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وجوب پایا جا رہا ہے نا, آنے کو ثابت کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلام موجب ہے. یعنی مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اب دیکھیں زیدن پر نصب ہے نا, تو اس کی 2 وجہ انہوں نے بتائی. ایک یہ ہے کہ وہ کیا ہو, مستثنا متصل ہو. دوسرا یہ کہ وہ کلام موجب میں واقع ہو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا یہاں پہ کوئی نفی, جیسے ماں ہے نا, ماں لا, یہ نفی کے ہو نا حروف, اور حل جو ہے وہ استفہام کا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں مثال میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا آپ کو, نہ ہی ماں ہے, نہ ہی حل ہے, نہ ہی لا ہے, اتنا ہی ہے نا. تو اب یہ کلام موجب ہو گیا نا. اب کہتے ہیں جو مستثنا ہے نا, مستثنا وہ متصل ہو. متصل کیسے ہو کہ وہ الا سے پہلے قوم میں داخل ہو, یعنی مستثنا منہو میں داخل ہو. اب قوم میں زید پہلے داخل تھا نا الا سے پہلے, جی جی, الا سے پہلے داخل تھا, اب یہ مستثنا متصل بن گیا. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ مستثنا متصل کیا ہو الا کے بعد لیکن کلام موجب میں واقع ہو, تو اسے کیا کہتے ہیں مستثنا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ پھر مستثنا منصوب ہوتا ہے, یعنی اس پر ہمیشہ نصب آتی ہے. اب سمجھا پائی؟ جی جی, ہاں جی, میں کہوں نا میرے پاس درجہ آیا, یعنی کہ ایک پوری کلاس آئی سوائے اس بچی کے. اب وہ بچی پہلے کلاس میں داخل تھی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کیا کر دیا, اس کو نکال دیا. اب وہ بچی مستثنا متصل بن گئی نا. جی جی, تو مستثنا متصل جو تھی وہ پہلے تو اس میں داخل تھی. اب مستثنا متصل کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو وہ جو بچی ہوگی نا, جیسے کوئی بھی نام لے لیں آپ, تو وہ ہمیشہ منصوب ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی اس پر ہمیشہ نصب آئے گی, فتح آئے گی. یہ ہے. اب نمبر 2 پہ ہے کہ اگر کلام غیر موجب کو مقدم کرے, کیا ہے غیر موجب میں. اب غیر موجب میں ماں بھی آ سکتا ہے لفظ, لا اور حل تینوں آ سکتے ہیں. یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ موجب میں جو ہے نا وہ ماں, لا اور حل نہیں آئیں گے, اور جو غیر موجب ہے اس میں آئیں گے ماں, لا یا حل آئیں گے. ٹھیک ہے, اب ماں آ گیا نا شروع میں, یہ مثال میں آ گیا ماں. اب یہ کلام غیر موجب بن گیا, یعنی کلام غیر موجب میں
मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम करें तो फिर भी मंसूब पढ़ेंगे। अब देखें ना, माँ जानी मेरे पास नहीं आया, इल्ला ज़ैदन सिवाय ज़ैद के, अहदुन कोई एक। अब कोई एक जो अहदुन है ना, ये मुस्तस्ना मिन्हु है, यानी उस एक में से ज़ैद को निकाला जा रहा है ना, मेरे पास कोई नहीं आया सिवाय ज़ैद के, ठीक है। अब वो कोई एक जो बन गया वो मुस्तस्ना मिन्हु बन गया ना। अब ऐसा था, जी शुरू में था कि कौम मुस्तस्ना था और ज़ैदन उसके बाद था, ठीक है, आना ऐसा ही है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मुस्तस्ना को क्या करें, मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम करें, यानी क्या करें, मुस्तस्ना को पहले लाएं, मुस्तस्ना मिन्हु को बाद में लाएं, तो फिर भी मुस्तस्ना जो होगा वो मंसूब पढ़ा जा सकता है। अब आई समझ? जी जी इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये वीडियो में भेजूंगी। अब जी नंबर जी 3 पे है मुस्तस्ना मुनकते हमेशा मंसूब होता है। मुनकते क्या होता है, जो इल्ला से पहले भी या ना ही बाद में उसमें दाखिल हो, जैसे मलाइका और जिन्न है ना, ये तो आपको याद रहना चाहिए कि मुस्तस्ना जी जी मुनकते जो होता है वो हमेशा मंसूब होता है, उसमें कोई भी कैद नहीं होता। चलिए ये आगे फिर चौथा कर लें। अब कहते हैं खला और अदा के बाद मुस्तस्ना जो है ना, अक्सर उलमा के नजदीक मंसूब होता है, यानी लफ्ज खला आ जाए या फिर अदा आ जाए, फिर उसके बाद भी जो मुस्तस्ना होगा ना वो हमेशा मंसूब होगा। जैसे जानिल कौमु खला ज़ैदन, अब इल्ला आना था ना, खला का माना भी वही है, हमने पढ़ा था ना उर्फ इस्तिस्ना में से खला और अदा पढ़ा था ना। अब जी कहते हैं जी लफ्ज खला और अदा के बाद अगर मुस्तस्ना आ जाएगा तो फिर वो भी मंसूब होगा, ये अक्सर उलमा की राय है, ठीक है। इसमें अब राय कहते हैं क्यों पाई माँ जाती अदा है? के बाद, हाँ जी, इसमें राय क्यों पाई जाती है? समझ नहीं पा रही मैं आपका सवाल। मैंने कहा है इसमें सारे उलमा की राय क्यों पाई जाती है? अक्सर उलमा की राय पाई जा रही है ना, कुछ जो है ना नहीं मानते इस बात को, वो कहते हैं कि वो कुछ और अपनी राय बताते हैं, लेकिन जो अक्सर उलमा है ना वो यही बताते हैं जी कि ये जो खला और अदा के बाद मुस्तस्ना आएगा ये हमेशा मंसूब होगा, ठीक है। ठीक जी क्योंकि ये भी सरफो नाहव में भी उलमा किराम का होता है ना, वो भी उलमा किराम ने लिखी है ना, जैसे मसाइल में जी जी इख्तलाफ होता है ना, वैसे इसमें इस बात में भी इख्तलाफ होता है उलमा किराम का। अच्छा अच्छा हम्म। अब है कि वो कह रहे हैं कि नंबर 5 पे है माँ अदा, ऊपर था सिर्फ अदा, यहाँ पे है माँ अदा। माँ अदा के बाद भी हमेशा मुस्तस्ना मंसूब होता है, जैसे जानिल कौम माँ अदा ज़ैदन, मेरे पास कौम आई सिवाय जैद के। तर्जुमा सबका सेम बनना है, लेकिन अल्फाज का बस थोड़ा सा होना है। चेंज होना है। हम्म। अब ये देखे ना, इराब तो सबका सेम ही है, लेकिन क्या है, सूरतें बदल गई हैं। हाँ ये तो है। हाँ जी, तो इसको अच्छी तरह से ना आप पढ़ लीजिएगा, और ये मैंने सुनना भी है आप लोगों से कल, जी इंशाल्लाह। क्योंकि आगे जाके जब हम वो पढ़ेंगे ना कुरान पाक का तर्जुमा, आगे अरबिक की बुक्स पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें वही चीज आनी है, ये वाली चीज, फिर आपको पता नहीं चल पाना कि ये क्या है ये क्या नहीं है। अगर आप अभी से ठीक फोकस है। करेंगे ना, इन बातों को याद रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आगे आपको मुश्किल नहीं होगी, आगे आप खुद ही राह पढ़ेंगे। जी जी फिर सरफ है ये, इसकी गर्दानें थी ना, लई अजतानिबा की गर्दान थी। ये मैं आज करके भेजूंगी आपको। चले आगे, लई यस्मा की और लम यक्तुब की, ये दोनों करके आइएगा। लम यालम भी कर ले, अच्छा मैंने इनके किए थे लेकिन मिस्टेक हो रही है मेरे से वो थोड़े बहुत। हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप कोशिश करते रहें। मैंने जिस तरह सारे पहले हो किए गई थे ना, लेकिन मिस्टेक ज्यादा हो रही है इसमें। जिस तरह पहले हो गई ना, इस तरह ये भी हो जाएंगी, टेंशन ना ले। बल्कि ये तीनों गर्दानें आज आपने करनी है, सही है। ठीक है जी। आगे भी दे दूं सबक? नहीं ये गर्दाने काफी हो जाएंगी क्योंकि इनके चार चार वो है ना। हम्म, सही। बनाते हुए काफी टाइम लग जाएगा। हम्म। जी, ये किसने हैंड रेस किया? ये खतीजा बहन। ये है गर्दाने जो है ना, लन यजतानिबा है, लन यस्मा है, लम यक्तुब और लम यालम। इनकी जो है ना, हमने ये जैसे ऊपर गर्दान की थी ना, ये चारों,
ان کی بھی ایسے کرنی ہے، یعنی ہر ایک کی دو دو گردانیں کرنی ہے. جیسے لئی اجتانبہ ہے نا، لئی اجتانبہ کی معروف اور مجہول، اسی طرح جو لم یکتب ہے اس کی پھر معروف و مجہول. ٹھیک ہے خدیجہ بہن، سمجھ آ گئی آپ کو؟ چل کیا ہوا ہے خدیجہ بہن کی آواز آج نہیں آ رہی؟ وہ اوکے اوکے میسج کر. سمجھ گئے. اچھا آگے ہے بھیا 13واں ہم اپنا سبق ہے. آواز نہیں سنانا چاہتے ہیں ایک آدمی کو، بات ختم ہے یہیں پہ. اچھا سبق نمبر 13 ہے آج. یہ آپ نے کر لیا تھا نادیہ بہن؟ نہیں یہ میں نے نہیں کیا تھا. ہو نہیں جائے گا؟ ہاں جی ہو جائے گا، یہ آسان ہے کیونکہ میں نے 2-3 بار ریوائز کیا ہوا ہے. صحیح. آگے پھر 13واں سبق ہے. 13واں سبق لکھ کے بھیجوں ایسے ہی؟ اگر تو آپ کو یاد ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ نہ لکھیں، اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ لکھ لیں. ایسا کیا کریں صرف آپ اردو سے عربی جو ہے نا وہ لکھ لیا کریں، وہ مجھے چیک کروایا کریں. کون سے؟ یہ جو اردو کی عربی ہے نا ہر سبق جی کی، جی یہ آپ مجھے چیک کروایا کریں. ہاں اس طرح نا کافی زیادہ ہو جاتا ہے لکھنے میں، تو اسی وجہ ہوں سے نہیں لکھتے، باقی تو ہاں آسان ہے. ہاں بس آپ یہ جو ہر سبق کی جو ہے نا اپنے اردو کی عربی مجھے چیک کروانی ہے، خود لکھنی ہے. اگر نہ بھی چیک کروائیں، کبھی نہیں موقع ملتا تو آپ نے لکھنی ضرور ہے. ٹھیک ہے، اردو سے عربی. ٹھیک ہے. کیونکہ عربی سے تو ہمارے ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اردو سے عربی ہے وہ پھر ہم تھوڑا اٹک جاتے ہیں. تو جب آپ لکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوگا. جی جی. پھر آگے وہی کلیجی والا سبق آ گیا جو وہ تھا نا، ہاں نہیں بلکہ یہ دوسرا ہے. سوری یہ دوسرا ہے. وہ ہے کہ یجیو وہ آتا ہے، تجیو تو آتا ہے، اجیو میں آتا ہوں، یذهبو وہ جاتا ہے، تذهبو تو جاتا ہے. اچھا ان سبق کے نمبر 13 ہے. یہ سارے جب حروفوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے نا. یہ پیج نمبر 30 ہے، سبق نمبر 13 ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ یذهبو وہ جاتا ہے، تذهبو تو جاتا ہے، اذهبو میں جاتا ہوں، اذهب تم جاؤ، الا طرف، سوکن بازار، ہانو تم دکان، آئینہ کہاں. اب صدیقی یجیو میرا دوست آتا ہے، اور تم جاتے ہو. تم کہاں جاتے ہو؟ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں. میں کہاں جاتا ہوں؟ تم کمرے کی طرف جاتے ہو. کیا تم بازار کی طرف جاتے ہو؟ نہیں بلکہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی. یہ عربی میں نہیں ابھی جیسے آپ پڑھ حل رہی ہیں تجیو سارا من کچھ سمجھ الغرفتی. میں آ رہا ہے. کیا تم کمرے سے آتے ہو؟ لا بل اجیو من الحانوتی، نہیں بلکہ میں دکان سے آ رہا ہوں. این اذهبو میں کہاں جاتا ہوں. انت تذهب الى المسجد، تم مسجد کی طرف جاتے ہو. هل يذهب الى الغرفتی، کیا وہ کمرے کی طرف جاتا ہے. لا بل يذهب الى الحانوتی، نہیں بلکہ وہ دکان کی طرف جاتا ہے. این تذهبو، تم کہاں جاتے ہو. انا اذهب الى غرفتی صدیقی، میں اپنے دوست کے کمرے میں جاتا ہوں. پھر یہ کہ کیا تمہارا دوست دکان کی طرف جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ میرا دوست اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے. پھر آگے بھی سارا وہی ہے. پھر اس کی مشق ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے. پھر آپ نے لگانا ہے کہ ہوا یذهب الى المسجد، یہ مسجد ہے نا، تو پھر یہ مسجد لگانا ہے کہ ہوا یذهب الى المسجد. پھر آنا ہے انت تذهب الى المسجد، تم مسجد کی طرف جاتے ہو. تمہارا دوست کہاں جاتا ہے. پھر آپ کہیں گے یذهب صدیقی الى الحدیقتی، یعنی باغ کی طرف جاتا ہے نا، یہ باغ ہے نا. الى الحدیقتی، این یذهب صدیقی، میرا دوست کہاں جاتا ہے. پھر آپ نے یہاں لکھنا یا بازار جاتا ہے، اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، جو بھی آپ نے لکھنا ہو. اذهب الى الحدیقتی، باغ کی طرف جا. کیا تمہارا دوست دکان کی طرف جاتا ہے. تو پھر آپ نام بھی لگا سکتی ہیں، لابل بھی لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لابل کی صورت میں پھر آپ نے دکان کی جگہ کوئی اور لگانا ہے. حل یذهب صدیقک الى السوق، کیا تمہارا دوست بازار کی طرف جاتا ہے. حل تذهب الى المسجد، کیا تم مسجد کی طرف جاتے ہو. این تذهب، کہاں جاتے ہو. پھر آگے اردو سے عربی ہے بازار جاؤ. اذهب الى السوق، میں بازار جاتا ہوں. اذهب الى السوق، کیا تم کمرے کی طرف جاتے ہو. هل انت تذهب الى الغرفة،
نہیں بلکہ میں مسجد جاتا ہوں. لا بل انا اذهب الى المسجد، کیا وہ دکان پر جاتا ہے. هل هو يذهب الى الحانوت، جی ہاں وہ دکان پر جاتا ہے. نعم يذهب الى الحانوت، میں مسجد میں جاتا ہوں. انا اذهب الى المسجد، تم کہاں جاتے ہو. انت تذهب، اين تذهب، میں دکان پر جاتا ہوں. انا اذهب الى الحانوت، کمرے میں جاؤ. اذهب الى الغرفة، میں کمرے میں نہیں جاتا. لا اذهب الى الغرفة، میرا دوست مسجد میں جاتا ہے. صدیق یذهب الى المسجد. ٹھیک ہے، بس آپ نے یہ اردو سے عربی لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات پوچھنے والی ہو؟